پاکستان کے مدرسوں میں بچوں کے ساتھ جنسی استحصال کا معاملہ۔ ہمارے پاس ایک تحقیقاتی رپورٹ ہے جس میں متاثرین، گواہوں اور جو سماجی کارکن ہیں ان کے بیانات شامل ہیں۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ اس گفتگو میں ہم اس تکلیف دہ مسئلے کی مختلف تہوں کو سمجھ سکیں۔ جی بالکل، یہ واقعی ایک بہت گہرا اور پیچیدہ مسئلہ ہے، جہاں آپ دیکھیں دینی تعلیم جیسے مقدس فریضے سے جڑے ادارے ہیں اور وہیں بچوں کی حفاظت پر ایک سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ طاقت کا غلط استعمال، احتساب کی کمی، یہ سب مل کر صورتحال کو بہت سنگین بنا رہے ہیں۔ رپورٹ میں واحد نامی ایک متاثرہ بچے کا ذکر ہے۔ یہ فرضی نام ہے۔ ان کی کہانی تو دل دہلا دینے والی ہے۔ انہیں اپنے ہی نگران استاد نے مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ یہ تو انہیں سزا دی گئی، ان کا رابطہ کاٹ دیا گیا، انہیں قید کر دیا گیا۔ وہ تو بڑی مشکل سے وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ یہ سوچ کر ہی خوف آتا ہے کہ اس بچے پر کیا بیتی ہوگی۔ بالکل، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی اکا دکا واقعہ نہیں لگتا۔ اسی رپورٹ میں ایک سابق طالب علم نے بتایا کہ اس نے خود اپنی آنکھوں سے بارہا اساتذہ کو بچوں کے ساتھ ایسی نازیبہ حرکات کرتے دیکھا ہے۔ تو اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک بہت بڑا عنصر تو غربت ہے۔ بہت سے خاندان ایسے ہیں جو بچوں کی بنیادی ضروریات، تعلیم کا خرچ، یہ سب نہیں اٹھا سکتے، تو وہ پھر مدرسوں کا رخ کرتے ہیں جہاں مفت رہائش ہے، کھانا ہے، تعلیم ہے۔ اچھا۔ اور پھر ملک میں معیاری سرکاری اسکولوں کی جو کمی ہے وہ بھی اس مجبوری کو آپ سمجھے بڑھا دیتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں مل کر ایک ایسا ماحول بنا دیتی ہیں جہاں والدین بعض اوقات جانتے بوجھتے بھی یا لا علمی میں بچوں کو ایسی جگہ بھیجنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ جو واحد والا واقعہ ہے یا جو دوسرے واقعات ہیں، ان کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان اداروں کی کوئی نگرانی، کوئی پوچھ گچھ ہوتی بھی ہے یا نہیں؟ رپورٹ تو کہتی ہے کہ نگرانی کا شدید فقدان ہے۔ بالکل بالکل، زیادہ تر مدرسے نجی فنڈنگ پر چلتے ہیں نا، تو وہ ایک طرح سے حکومتی کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اندازاً کوئی 35,000 مدرسے ہیں، لیکن ان میں سے آدھے ہی رجسٹرڈ ہیں۔ آدھے؟ یعنی ہزاروں غیر رجسٹرڈ ہیں؟ جی ہاں، ہزاروں غیر رجسٹرڈ ہیں، اور یہ جو غیر رجسٹرڈ ادارے ہیں یہ تو تقریباً مکمل طور پر خود مختار ہیں۔ ان پر تو کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے ہی نہیں۔ اور اسی خود مختاری میں پھر وہ طاقت کا غلط استعمال، وہ کیسے جڑ پکڑتا ہے؟ دیکھیں، جہاں نگرانی نہ ہو، احتساب نہ ہو، وہاں طاقت کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ رپورٹ میں ایک اور سابق طالب علم کا ذکر ہے جسے اس کے استاد نے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا، اور خوفناک بات یہ ہے کہ وہ بچہ بعد میں خود دوسرے کم عمر بچوں کے ساتھ ویسا ہی کرنے لگا۔ اوہ خدایا! جی، کیونکہ اس کے لیے وہ ایک معمول بن گیا تھا، ایک نارمل چیز۔ یہ ایک ایسا یوں سمجھیں شیطانی چکر بن جاتا ہے کہ متاثرین یا تو خوف سے یا شرم سے یا اسی غلط فہمی میں کہ شاید یہی ہوتا ہے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی ہمت کر کے بولے یا گھر والے آواز اٹھائیں تو انصاف ملنا بھی لگتا ہے بہت مشکل ہے۔ ایک محمد سلیم صاحب کی کہانی ہے جن کے 8 سالہ بیٹے سمر کو مبینہ طور پر زیادتی کے بعد مدرسے کی چھت سے پھینک دیا گیا۔ یہ تو نظام کی ناکامی کی ایک دلخراش مثال لگتی ہے۔ جی، ان کا الزام ہے کہ پولیس نے تفتیش میں غفلت کی، رشوت مانگی اور ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ ملزم سے سمجھوتا کر لیں۔ ہاں، یہ بھی ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان کا جو قانون ہے قصاص و دیت والا، اس کے تحت بعض سنگین جرائم میں بھی اگر متاثرہ خاندان معاف کر دے تو ملزم کی رہائی ممکن ہو جاتی ہے۔ اب جب ملزم بااثر ہو، خاص طور پر کوئی مذہبی شخصیت ہو، تو وہ اکثر مقامی دباؤ ڈلوا کر یا کسی اور طریقے سے خاندان کو معافی دینے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اچھا۔ ایک NGO ہے ساحل، جو بچوں کے حقوق پر کام کرتی ہے۔ ان کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ روزانہ اوسطاً 8 کیس رپورٹ ہوتے ہیں، مگر ان کا اپنا اندازہ ہے کہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ، شاید 10 گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ 10 گنا؟ جی، اور سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ جو کیس رپورٹ ہوتے ہیں ان میں اکثر شکایات مذہبی اساتذہ یا علماء کے خلاف ہی ہوتی ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ مذہبی گروہوں کا اثر و رسوخ اتنا ہے کہ حکومت بھی بعض اوقات کارروائی کرنے سے ہچکچاتی ہے۔ لیکن کیا سب کچھ مایوس کو نہیں ہے؟ کیا کوئی کوشش نہیں ہو رہی اس صورتحال کو بدلنے کی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو بہت ہمت سے کام کر رہے ہیں۔
جیسے سماجی کارکن ہیں سدرا الیاس، ان جیسی شخصیات اپنی مدد کے تحت خاص طور پر دیہاتی علاقوں میں شعور بیدار کرنے کا بہت مشکل کام کر رہی ہیں۔ وہ کیا کرتی ہیں؟ تو وہ آواز اٹھائیں۔ یہ تو بہت ہمت کا کام ہے۔ جی بالکل، کیونکہ یہ ان معاشرتی رویوں کو چیلنج کرتا ہے جہاں ان موضوعات پر بات کرنا بھی برا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن آخر میں یہ جان کر تو بہت ہی زیادہ تشویش ہوتی ہے کہ رپورٹ کے مطابق واحد کا جو مبینہ حملہ آور تھا وہ گرفتاری کے بعد ضمانت پر رہا ہو کر اسی مدرسے میں واپس آ گیا ہے۔ جی ہاں، اور وہ اب بھی بچوں کے درمیان موجود ہے۔ جی یہی رپورٹ میں بتایا گیا ہے، اور یہ صورتحال آپ دیکھیں اس پورے نظام کی کمزوری کو، اس کی سنگینی کو واضح کرتی ہے۔ جب تک احتساب کا ایک مؤثر نظام نہیں بنتا، قوانین پر سختی سے عمل نہیں ہوتا اور ان اداروں میں شفافیت اور سخت نگرانی کو یقینی نہیں بنایا جاتا، تب تک ہمارے بچے، معصوم زندگیاں خطرے میں رہیں گی۔ بالکل، یہ واقعی ایک بہت غور طلب بات ہے کہ اس مسئلے کے پائیدار حل کے لیے معاشرے کو، اداروں کو، ریاست کو، سب کو مل کر مزید کیا ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔